ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارائیتم لو انا نہرا بباد احدکم، کہ اگر تم لوگوں میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو، یغسل فیہ کل یوم خمسا، اور پھر وہ اس نہر کے اندر 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہے گی؟ تو فرمایا کہ قال كذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہی مثال نماز کی ہے کہ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلا نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسری احادیث مبارکہ کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے لیے کفارہ ہے، یعنی کہ اگر کسی بندے نے فجر کی نماز پڑھی، پھر درمیان میں اگر اس سے کوئی صغیرہ گناہ ہو گئے، پھر اس نے نماز عصر کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ درمیان والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نماز فجر نماز عشاء کے لیے کفارہ ہے، اور نماز ظہر نماز فجر کے لیے کفارہ ہے، نماز عصر نماز ظہر کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور اسی طرح نماز مغرب اور عصر کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اسی طرح یہ نمازیں جو ہیں یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ اس گناہوں سے مراد اور خطاؤں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، جو اگر کسی بندے سے صغیرہ گناہ ہو جائے تو نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن کبیرہ گناہ کر بیٹھے تو جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگے گا، سچی توبہ نہیں کرے گا، تب تک اس کا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔